دیکھیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 9 تاریخ سے، اگر آپ 9 تاریخ سے دیکھیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ٹوٹل 9 ورکنگ ڈیز رہ گئے ہیں سر. 3 دن کی چھٹیاں آ گئی ہیں SCO کی. ٹوٹل قاضی فائز عیسیٰ کے پاس 9 ورکنگ ڈیز رہ گئے ہیں، اور حکومت کے پاس جو دن ہیں وہ 16 کے بعد کے ہیں، 17 یا 18 سے شروع ہونے والے. لیکن ان 9 ورکنگ ڈیز میں قاضی فائز صاحب کو تو 24 گھنٹے ہی چاہیے نا، جس میں اجلاس ہونا ہے، ترمیم ہونی ہے اور ان کو ایکسٹینشن ہونی ہے. جیسے اب ایک بیٹسمین کو اگر 1 چھکا چاہیے اور 6 بالیں پڑی ہوں تو 6 میں سے اس کو 1 ہی چھکا چاہیے نا. 6 چھکے تو نہیں چاہیے نا، وہ 1 ہی چھکا چاہیے، وہ کسی بھی بال پہ لگ سکتا ہے. سر 1 چھکا نہیں چاہیے، ان کو بہت کچھ چاہیے. یعنی اس کے لیے ایک ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بہت بڑی واردات ڈال دے اور مخصوص نشستیں چوروں ڈاکوں لٹیروں کو دے دے. پہلا آپشن وہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے. سپریم کورٹ الرٹ ہے، اگر یہ الیکشن کمیشن کرے گا تو اسی وقت اس کے اوپر ججز بیٹھیں گے اور پھر خیر نہیں الیکشن کمیشن کی. اچھا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی دیکھیں نا کل کے دن امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو حکومت نے خبریں فیڈ کی ہیں وہ یہ ہے کہ کارنی آج کا دن کہ آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن یہ کام کر دے گا حکومت کے مطابق. اور حکومت کا یہ ہے کہ آج اگر الیکشن کمیشن کر دیتا تو ہم جمعرات جمعے کو کر بھی دیں گے، یعنی ہم 10-11 کو کر بھی دیں گے، کہ 11 کو جو ہے وہ مہمان پہنچنا شروع ہو جائیں گے SCO کے، اور بڑا مشکل ہو جائے گا. پہلے ہی جو کراچی والا ہنگامہ ہو جائے گا، موضوع بدل جائے گا، سارا میڈیا کی توجہ ادھر ہو جائے گی. مطلب یہ سوٹ نہیں کرتا گورنمنٹ کو، ان کی کوشش ہوگی کہ توجہ ساری SCO پہ رہے. جی بالکل، یہ بھی، اور صرف توجہ نہیں نہ رہے بلکہ وجہ یہ بھی ہے کہ PTI جب نکل آئے گی سڑکوں پہ، وکیل نکل آئیں گے، ایک تصادم کی صورتحال ہوگی تو SCO تو آپ کی بڑھ جائے گی، جو کہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسی تیسی حکومت بھی ہے. اس دن میں کس کو سن رہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نا، انہوں نے گو کہ عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہے، ہونا مانے سے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو SCO کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں ہو رہی ہے. تو اس لیے دیکھیں یہ اب 16 تک تو ممکن نظر نہیں آتا. اس کے بعد 2-3 دن ہیں ورکنگ ڈیز. PTI کو مین 2 دن چاہیے، جب انہوں نے اتنا یہاں پہ احتجاج کرنا ہے کہ ان 2 دنوں میں تو پیش نہ کر سکیں. تو باقی پھر آگے پھر سپریم کورٹ کھل جائے گی سوموار سے. اور ایک لمحے کے لیے ہم فرض کریں کہ اگر PTI نہیں پہنچ پاتی ڈی چوک پہ اور پورے پاکستان کی فورسز یہاں پہ لگا دی جاتی ہیں قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے، اور خدا نخواستہ بہت بڑا تصادم بھی ہو جاتا ہے اور اندر یہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سر یہ ہفتے اور اتوار کو بھی ججز بیٹھ سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو لگتا ہے نا کہ آج کی تاریخ سے 9 سے لے کے 25 تک جو ہے وہ کوئی جج اب ان 8 میں سے، اور 2-3 اور ہیں جو اپنے حلف کے ساتھ ہیں، ان 11 ججوں میں سے کوئی چھٹی پہ نہیں جائے گا. اچھا جو اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی چھٹی پہ نہیں جائیں گے. اور جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جمال خان مدخیل اور یہ نعیم اختر اعوان، امین الدین خان، سردار طارق مسعود، مظہر احمد خیل، یہ بھی چھٹی پہ نہیں جائیں گے. دونوں سائڈیں چھٹی پہ نہیں جائیں گے. جو ادھر حلف کے ساتھ کھڑے ہیں، جو قاضی کے ساتھ، دونوں نہیں جائیں گے چھٹیوں پہ. دونوں سائڈیں جو ہیں وہ پوری طور پہ تیار رہیں گی. لیکن اس وقت تک قاضی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے. یہی وجہ آپ مجھے بتائیں نا کہ جب منیب اختر صاحب نے انکار کیا تو قاضی صاحب جو ہے وہ نعیم اختر اعوان کوئی بینچ میں کیوں بٹھانا پڑا ہے، کسی اور کو بٹھا لیتے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید بلال حسن صاحب نے بھی انکار کیا کہ جی میں نہیں بیٹھ سکتا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں اس موقع پہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. اور ان 8 ججز میں سے جو اپنے حلف کے مطابق فیصلہ دینے والے ہیں، مخصوص نشستوں والا، ان میں سے کسی جج کو قاضی صاحب نے 12 جولائی کے بعد 1 دن کے لیے بھی اپنے بینچ میں نہیں بٹھایا. تو سر یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو چیزیں، لیکن ایک چیز جو دیکھیں نا، رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا، جو مالک صاحب کے پروگرام میں کہا ہے، رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ قاضی فائز صاحب تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی کریں ایکسٹینشن دیں، میں نہیں ہوں اویلیبل. کیا وہ کسی تازہ بیان کی، یعنی تازہ پیغام کی بات کر رہے ہیں جو قاضی فائز صاحب کی طرف سے ان کو پہنچا ہوگا ممکنہ طور پر، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے تو کہہ دیا میں اویلیبل نہیں ہوں؟ یا پھر وہ کسی پرانے بیان ہی کی بات کر رہے ہیں جس کا تاثر اب وہ لے رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں؟ اور یہ بھی بیسیکلی ایک قاضی فائز صاحب کو پیغام بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی آپ نے چونکہ کہہ دیا ہوگا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں تو پھر ہم آپ کو اویلیبل نہیں کنسیڈر کر رہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نا ایک واردات انہوں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہوگی اپنی، انہوں نے شرمندگی اور رسوائی سے بچنے کے لیے. آپ دیکھ لیجئے گا جیسے وہ بے نظیر بھٹو کی وصیت آ گئی تھی نا سامنے ان کی شہادت کے بعد، یہ اسی طرح کی نا ایک لیٹر سامنے آ جائے گا جس دن یہ ثابت ہوگا یا طے ہو جائے گا کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکی، تو آپ کو ایک پچھلی تاریخوں میں نا ایک لیٹر مل جائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ لیٹر جو ہے وہ وزیر قانون کو یا حکومت کو لکھا تھا
یا صدر پاکستان کو لکھا تھا کہ جی میں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں دیکھ رہا ہوں، یہ انفارمیشن سن رہا ہوں کہ آپ کوئی آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں، اور اس پہلا تو آپ مجھے بطور چیف جسٹس پاکستان ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں تو میں نہیں لوں گا، آپ تمام ججز کی ایج ریٹائرمنٹ بڑھا رہے ہیں پھر بھی میں نہیں رکوں گا، آپ ایک آئینی عدالت کا سربراہ بنا رہے ہیں پھر بھی میں نہیں بنوں گا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ چیزیں ہیں، اور بڑا اپنی شان میں قصیدے لکھ کے، اور یہ پرانی ڈیٹ میں آپ کو بے نظیر کی وصیت کی طرح کا ایک ڈاکومنٹ مل جائے گا۔ چلیں اگر انہوں نے یہ نہیں بھی کیا ہوا تو آپ کی اس بات سے ان کو آئیڈیا تو مل جانا چاہیے یہ کرنا چاہیے۔ سر وہ لازمی کر چکے ہوں گے، وہ آپ سے بہت ایڈوانس ہیں، وہ ہم سے بہت ایڈوانس ہیں، ان کے پاس اعظم نذیر ترہٹ جیسے لیگل مائنڈز ہیں، احسن بھون جیسے لیگل مائنڈز ہیں، اور پھر ان کے ساتھ صرف اس سائڈ کے وکیل نہیں، ان کے پاس کچھ اور بھی بڑی قانونی جگہوں کے بڑے بڑے دماغ ہیں جو ان کو پہلے سے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کس کے یہ مطلب تھا کہ وہ ایسی ترمیم، ایک ایسا آرڈیننس زرداری جاری کرے گا شہباز شریف کے ساتھ مل کے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ امین الدین خان اپنے یار کو ایڈ کریں گے کمیٹی میں، اور قاضی صاحب کو مطلب اچھا ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے کہ قاضی صاحب کو اس آرڈیننس کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب قاضی صاحب نے امین الدین خان صاحب کو ایڈ کر کے اور منیب اختر صاحب پہ چارج شیٹ پوری تیار کی اور پورا لیٹر میں ان کے اوپر 9 الزامات لگا دیے، تو پھر پکڑا گیا نا سارا کچھ پکڑا گیا کہ یہ میچ جناب فکس تھا، معاملات طے تھے، اور یہ معاملات اس طرح سے طے تھے کہ جناب قاضی صاحب کے اور اس حکومت کے کہ جناب آپ یہ آرڈیننس جاری کریں۔ اور پھر ایک اور حیران کن، جب سے وہ چیف جسٹس پاکستان بنے پہلی مرتبہ یہ ہوا 1 سال اور 1 ماہ میں کہ قاضی صاحب کوئی سپریم کورٹ میں طے شدہ میٹنگ تھی اور وہ گھر چلے گئے، یا وہ لاپتہ ہو گئے، گمشدہ ہو گئے، پتہ نہیں اب علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف بھی گمشدگی تو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اچھا وہ یہ پتہ نہیں کسی اوپر پنکج شنکر میں جا کے لیٹے ہوئے ہوں گے، تو منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب انتظار کر رہے ہیں اور پتہ چلا قاضی صاحب ہے ہی نہیں جمعرات کے دن جو میٹنگ ہوتی ہے، اور پھر جمعے والے دن آرڈیننس جاری ہوتا ہے، پہلے منظوری دیتی ہے کابینہ، 2 گھنٹے کے اندر جاری ہوتا ہے آرڈیننس، اور آدھے گھنٹے کے اندر قاضی صاحب امین الدین خان کو ایڈ کر کے اور ساتھ ہی میٹنگ بلا لیتے ہیں جمعے والے دن میٹنگ بلاتے ہیں، منصور علی شاہ صاحب نہیں آتے، سوموار کو پھر میٹنگ بلا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ منیب اختر صاحب بینچ میں نہیں آتے، منگل کو پھر صبح 9 بجے میٹنگ بلا لیتے ہیں۔ تو سر یہ 1 ہفتے کے درمیان میں گیپ تھا۔ یہ کوئی ایسا شخص آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا جس کی خواہش نہیں نہ ہو چیف جسٹس بننے کی یا رہنے کی؟ سر آپ ایک نا میں لکھنا چاہ رہا ہوں ٹائم لائن کے نام سے نا ایک ٹائم لائن لکھنا چاہ رہا ہوں کہ کب قاضی صاحب نے کیا کیا، تو وہ ٹائم لائن میں کوشش کروں گا میں آج کل پرسوں میں ایک لکھ دوں، اور اس ٹائم لائن کو جب آپ سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں آپ کو بتاؤں قاضی صاحب کے ایک دوست نے کہا کہیں، اس نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ایکسٹینشن کے لیے، اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ ہم سے اب قاضی ڈیفینڈ نہیں ہوتا۔ یہ ان کے ایک قریبی دوست کے الفاظ ہیں کہ قاضی اور وہ جج ہے، ان کے ایک دوست جج کے ہی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، ایک اور جج کے ساتھ کہ مطلب وہ سپریم کورٹ کا جج اب ایک ہائی کورٹ کے جج کو کہہ رہا ہے ایک گیٹ ٹوگیدر میں، اس نے کہا کہ قاضی صاحب اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کہ اب ہم سے قاضی ڈیفینڈ نہیں ہوتا۔ اگر بات یہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں سر تو پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لینا کہ چیزیں کتنی زیادہ خراب ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، خاص طور پر یہ جو اسپیکر کا خط ہے اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے، سپریم کورٹ سے کیا ریئیکشن اس کا آ سکتا ہے ممکنہ طور پر اگر الیکشن کمیشن کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ نے بہت تفصیل سے ان آپشنز پہ بات کر لیا۔ بہت شکریہ صدیق جان آپ کا۔ توشہ خانہ پہ پروسیکیوٹ آلریڈی کر کے سزا دے رکھی ہے، نیب نے گراف سیٹ پر آلریڈی توشہ خانہ میں 14 سال سزائیں سنا چکی ہے، جو سزائیں سسپینڈ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اب ایک ضمانت بھی تھانہ کوسار میں اس وقت چل رہی ہے بشرا بی بی کی، وہ ضمانت بھی ایک اسی توشہ خانہ سے ریلیٹڈ اس کی سیل پرچیز کے حوالے سے۔ سو ایک مقدمے کی اتنی دفعہ پروسیکیوشنز پہ بڑی ممانعت اور بڑی پروٹیکشن ہے، آئینی پروٹیکشن بھی ہے آرٹیکل 13 کی اور سی آر پی سی کی سیکشن 403 کی بھی ہے کہ ایک ہی ٹرانزیکشن، ایک ہی جو الیجڈ ٹرانزیکشن ہے وہ ایک مقدمے میں ٹرائی ہوتی ہے، نہ کہ اس کو آپ بائیفرکیٹ کر کے سب ڈیوائڈ کر کے اس کی سب ڈویژنز ہوں اور ایک مقدمے کو بار بار پروسیکیوٹ کیا جائے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ بشرا عمران تمام مقدمات میں اس وقت یا بری ہو چکی ہیں، یا ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، یا وہ ڈسچارج ہو چکی ہیں، یا ضمانتیں ان کی کنفرم ہو چکی ہیں اور سزائیں معطل ہو چکی ہیں۔ یہ آخری مقدمہ ان کے اوپر رہ گیا ہے توشہ خانہ کا، جس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جیل سے باہر نہ آ سکے۔ یہ تو ایک خاتون ہے، اب جیسے آپ سب کے علم میں
کہ تقریباً ساری خواتین عمران خان صاحب کی فیملی کی اس وقت زیر حراست ہیں. آپ کے علم میں بشرا عمران کے ساتھ ساتھ علیمہ خان اور عظمیٰ خانم بھی جو ہیں وہ بھی اس وقت دہشت گردی کی عدالت سے ان کا ریمانڈ لیا جا چکا ہے اور لمبا ریمانڈ لیا جا رہا ہے اور انہوں نے کوئی جرم جو ہے وہ نہیں کیا. ان کا شاید واحد قصور یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے کیسز کی پیروی کرتی ہیں اور عدالتوں میں آتی ہیں. ان کو بھی اس وقت عمران خان صاحب خود، ان کی اہلیہ، ان کی بہنیں اور ان کا بھانجا، یہ دس از واٹ آئی کین تھنک آف آن ٹاپ آف مائی مائنڈ کہ یہ فیملی ممبرز اس وقت اریسٹڈ ہیں. مگر جتنی بھی پروسیکیوشنز عمران خان صاحب یا ان کی فیملی پر ہوئی، میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ سب پروسیکیوشنز میں سرکار نے بہت سٹرگل کیا کہ کوئی کرمنالٹی ثابت ہو، کوئی جرم ثابت ہو. مگر کسی بھی مقدمے میں، چاہے وہ سائفر ہو، چاہے وہ عدت نکاح ہو، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ فارن فنڈنگ ہو، چاہے وہ 9 مئی ہو، یا اب وہ چاہے توشہ خانہ 2 ہو. توشہ خانہ کی اتنی قسطیں ہیں کہ اتنے ڈراموں کی قسطیں نہیں ہوتی جتنی توشہ خانہ کیس کی قسطیں ہیں. اور یہ کیس نیب سے اب FIA کو آ چکا ہے اور اس میں ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ کل بشرا عمران کے بہاف پر جب سبمیشنز مکمل ہو جائیں گے تو بہت پر امید ہیں کہ ان کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کو الاؤ کرے گا اور ان کو ریلیز کرے گا. سپریم کورٹ کی بیک ٹو بیک ججمنٹس ہیں کہ خواتین کے لیے اسپیشل رعایت ہے، اسپیشل کنسیشنز ہیں اور ان کو فیوریبلی ان کے کیسز کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ جرم کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اور جیسے آج جج صاحب نے اپنے کچھ ریمارکس دیے کہ سرکار سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کب تک ان کو اندر رکھنا چاہتی ہیں. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لیگل ٹیم نے عمران خان صاحب کی، بشرا عمران کی جتنے قانونی مقدمے تھے وہ تو سارے ختم کر دیے. میں نے قانونی مقدمے اس لیے کہے کہ قانونی مقدموں میں ضد کا مقدمہ نہیں ہوتا، تو اب ضد کا مقدمہ پیچھے بقایا رہ گیا ہے. جہاں تک جو جرم ہمارے سامنے آتے تھے، جو مقدمے لیگل ٹیم کی ٹیبل پہ رکھے گئے، 1 to all سب کیسز سکسیسفلی ایکسپوز ہو کے، ایکوٹ ہو کے، سزائیں معطل ہو کے سب مقدمے ختم ہیں. تو یہ ایک اپڈیٹ بھی ہے، کافی دنوں سے ایک اپڈیٹ نہیں دی تھی کہ عمران خان صاحب اور بشرا عمران کے کیسز کہاں کھڑے ہیں. ایک ہیئرنگ کی مار ہے اور کوئی نیا مقدمہ نہ ہو تو فوری ریلیز عمران خان صاحب کی بھی ہے اور بشرا عمران کی بھی ہے. میں میرے ساتھ اشتیاق صاحب کھڑے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کچھ اس پر اپڈیٹ جو ہے وہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بطور صدر اعظم پاکستان میں اتنا کہوں گا کہ جیسے سلمان نے کہا کہ وی آر فرام پلر ٹو پوسٹ، کہ کسی طرح سے کوئی ایسا مقدمہ ہی نکل آئے جس میں کوئی جرم بنتا ہو، لیکن جو کیس آتا ہے وہ ہوا میں اڑ دیا جاتا ہے. اور سب سے جو بڑی بات ہے، اس وقت عمران خان صاحب کی ملاقات پہ پابندی لگا دی ہے. اس ملک میں ایمرجنسی سے برے حالات ہیں. جیل میں وکیل کو ملنے کی اجازت ہر وقت ہوتی ہے. آپ دیکھیں پنجاب کے جو کیسز ہوئے، اسلام آباد میں جو کیسز ہوئے، یہ احتجاج کے اوپر آدھی سے زیادہ FIR جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی جرم نہ بنتا ہے اور ان میں ہمارے بے گناہ ورکرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان حالات میں اگر عمران خان صاحب کی ہم نے بیل کرانی ہے، ہم نے ان کی 109 پہ بھی ہو تو ہم نے ان کی بیل کرانی ہے، تو ان کا بنیادی آئینی حق ہے کہ ان کو ان کے وکلا تک ایکسیس دی جائے. اور جس طرح سے سٹوری بنائی گئی ہیں ان تمام FIRs کے اندر کہ ان کو پراپر ایکسیس ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی بے بسی کے اوپر ہے. جیسے ابھی سلمان نے کہا کہ تمام کیسز ایک پیشی کی مار ہیں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر کسی کیس میں بھی عمران خان صاحب کو اندر رکھا جا سکے تو وہ رکھنا چاہتے ہیں. اور بشرا بی بی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اور خواتین کے اوپر اس طرح کا ظلم اور جبر اور بربریت جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور یہ ایک خاتون جو بیٹھی ہوئی ہے فارم 47 پہ، وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کی انسٹرکشنز کے اوپر جس طرح سے خواتین کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی انسٹرکشنز کے اوپر جس طرح سے علیمہ خان اور عظمیٰ خان
اور جس طرح سے عمران خان صاحب کی پوری فیملی کو اس وقت زیر حراست رکھا ہوا ہے، یہ جنگل کا قانون لگتا ہے. یہاں کسی قانون کی عملداری نہیں، ایک کوئین کی صرف اور صرف خواہش ہے اور ایک شخص کی ضد ہے. اب ضد کا مقابلہ جو ہوتا ہے وہ صبر اور تحمل سے ہوتا ہے. ہم صبر اور تحمل کے ساتھ پورے کیسز کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے تمام ورکرز، وکلا اور ان کی پارٹی کے ممبران وہ سارے کے سارے متحد ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ ظلم کا بازار ختم ہوگا، اور خان اور بشرا بی بی اور تمام خواتین، تمام ورکر بہت جلد باہر ہوں. سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں قانونی مقدمات ختم ہو گئے ہیں، ضد کے مقدمات باقی ہیں، تو آپ کتنی امید ہے کہ اب ضد کے مقدمات نہیں بنائے جائیں گے، یا ضد کے مقدمات سے لڑنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ ضد کا الٹ کیا ہے، وہ صبر ہے، اور ہم صبر اور برداشت کے ساتھ سب کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اس ملک کی تباہی اور بربادی میں ان لوگوں کا رول ہے، اور اس رول سے بچیں. کہیں تاریخ میں سیاہ الفاظ میں جس طرح سے لکھا جائے گا وہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. اس لیے ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ بشرا بی بی تو کل کے مقدمے میں انشاءاللہ ان کی بیل ہونے کے بعد وہ ہمارے درمیان میں ہوں گی، اور علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا بھی کل ہم انشاءاللہ ریمانڈ پراپرلی کنٹیسٹ کر کے اور ان کو ڈسچارج کروائیں گے، کیونکہ ان کا صرف یہ ہے کہ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی ہیں دونوں بہنیں، اور ایک پولیس کی پوری گارڈ آ کے جس طرح سے ان کو گرفتار کرتی ہے، یہ شرمناک طریقہ ہے. سر آپ لوگ قیادت کی بات کر رہے ہیں، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ورکر کی ویڈیو آ رہی ہیں، وہ باقاعدہ ناراض نظر آ رہے ہیں، اس کے لیے سر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں میری ورکر بات کے لیے؟ سنیں، جیسے میں نے کہا نا کہ جہاں ہم عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہم ورکر کی بات کرتے ہیں. ہم نے پرسوں 350 ورکرز جو ہیں لاہور سے جو گرفتار تھے ان کو ڈسچارج کرایا. 123 کو ہم نے وہاں سے جوڈیشل کروایا. ورکرز کے لیے ہم پہلے آگے ہیں، اور خان کا بھی یہ ہے کہ جس خان کے لیے یہ ورکر باہر نکلتا ہے ان کے لیے ہماری پوری لیگل ٹیم، اسلام آباد کی ٹیم، لاہور کی ٹیم، پشاور کی ٹیم، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پنجاب میں سمجھ لیں کہ ہر ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں ہماری ILF کی ٹیم بھرپور قانونی معاونت دے رہی ہے، اور کوئی ورکر ان اٹینڈڈ نہیں جا رہا. ہمیں ایک میسج آتا ہے تو ہم پوری ٹیم وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ سب کے مورال بند ہیں. اور میاں طارق ہمارے ایک ورکر ہیں، ان کی ٹانگ توڑ دی ہے زیر حراست رکھ کے، تو اس کے اوپر بھی ہم نے پٹیشن فائل کیا اور ان کو بھی ڈسچارج کروا رہے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. ظلم ختم ہوگا.